تو بہرحال اعلیٰ حضرت پان بھی تناول فرماتے تھے. اعتکاف میں ہے آپ مسجد کے اندر اور روزے کے بعد مغرب کے بعد آپ کھانا تھوڑا سا تناول فرماتے اور اس کے بعد پان کھاتے. پان لے کے حالت کے قریب پہنچا تھا اعلیٰ حضرت جلال اور غصے کے عالم میں اس کے گال پر آپ نے تھپڑ مار دیا اور غصے میں تھپڑ مار کے کہتے اب لا رہا ہے پان اتنی دیر سے. اس کے بعد وہ بچہ روتے حق مارا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا اللہ کے واسطے ہمیں معاف فرما دیجیے. یہ عاجزی ہے. کون غلام کے بچے وہ بھی نوکر کا بچہ تھا بھائی نوکر کا بچہ کتنا چھوٹی بات ہوگی کون معافی مانگتا ہے. مگر یہ امام کی شان دیکھے آپ یہ عاجزی یہ انکساری. کہتے ہیں صاحبزادے مجھے معاف کر دیجئے حضور میں نے معاف کیا. تم ہمارے گال پر جو ہے تماچا رسید کر دو جس طرح ہم نے تمہیں ہاتھ پکڑتے اور اپنے گال پر مسلسل لگاتے ہیں اور کئی بار اس کے ہاتھ کو اپنے گالوں سے مس کرتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہو کر یہ قصور میرا شاید معاف کر دے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ اعتکاف فرما رہے یا عاجزی کا آپ منظر ملاحظہ کریں. اپنی مسجد میں معتکف ہے اعتکاف فرما رہے پان کھانے کی آپ کو عادت تھی پان کھایا کرتے تھے. یہاں پر میں ایک اور مسئلہ بتاتا چلوں بات آ گئی ہے تو اعلیٰ حضرت نے آخری عمر میں پان چھوڑ دیا تھا ایک بات. دوسری علامہ ظفر الدین بہاری حیات اعلیٰ حضرت میں 2 جگہ صفحہ نمبر 142 جلد اول صفحہ 163 یہ بھی جلد اول 2 مقامات پر بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا پان بغیر تمباکو کے ہوا کرتا تھا. تمباکو نہیں ہوتا تھا اس میں. کچھ لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے اس میں کہ اعلیٰ تمباکو والا پان کھاتے تھے. اعلیٰ حضرت کا پان تمباکو والا نہیں ہوتا تھا. اور خود احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی جو تصنیف ہے اس کا صفحہ نمبر 118 ہے جلد اول ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ ایسا پان جس میں تمباکو ہے اس کو کھا کر وظیفہ پڑھنا قرآن کی آیتیں پڑھنا نعت پڑھنا یہ منع ہے یہ جائز نہیں. یہ اعلیٰ حضرت کی سیرت ہے. یہ مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت پان کے ڈچو لگے ہوئے نعت پڑھ رہی یہ مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت نہیں ہے. مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت یہ ہے. اعلیٰ حضرت اسی فتوے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے جو ہے بندہ جب وظیفہ پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے اپنے لبوں کو اس بندے سے لگا لیتے ہیں اور جو کچھ وہ پڑھتا ہے وہ اپنے اندر اس کو جذب کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہارے منہ تمہارے دہن قرآن کا راستہ ہے لہذا اس کو صاف رکھو. تعالیٰ فرماتے کہ فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے تو جب تمباکو والا پان ہو جس میں بدبو آتی ہے تو ایسی حالت میں کوئی وظیفہ نہ کرے درود شریف نہ پڑھے وظیفہ نہ کرے قرآن کی آیتیں نہ پڑھے اس سے پرہیز کرے. اچھی طرح جب منہ صاف کر لے تب پڑھنا چاہیے. تو بہرحال اعلیٰ حضرت پان بھی تناول فرماتے تھے. اعتکاف میں ہے آپ مسجد کے اندر اور روزے کے بعد مغرب کے بعد آپ کھانا تھوڑا سا تناول فرماتے اور اس کے بعد پان کھاتے ہیں. عشاء کی نماز اعلیٰ حضرت کی مسجد میں تاخیر سے ہوتی تھی. چنانچہ ایک دن یہ ہوا کہ پان لانے میں بڑی تاخیر ہو گئی. ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت کے جو خادم تھے وہ شاید بیمار تھے تو وہ پان لانے والا کوئی نہیں تھا. گھر میں عورتیں اب پریشان ہو گئی کہ بھئی مسجد میں اعلیٰ حضرت کو پان لے جا کے کون دے. آخر میں جب کوئی پان لے جانے والا نہیں ملا تو اس خادم کا جو بیٹے بچہ تھا چھوٹا بچہ 4-5 سال کا بچہ اس بچے کے ہاتھ سے انہوں نے پان بھیج دیا. اب ادھر عالم یہ تھا کہ ادھر تاخیر کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کو بڑا غصہ آ رہا تھا کہ عشاء کی نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے. اب پان کھانے کی عادت ہے پان کی طلب تھی اور پان اب تک آیا نہیں ہے تو اسی بے چینی میں آپ ٹہل رہے تھے کہ بس وہ بچہ پان لے کے پہنچا اور جیسی پان لے کے حالت کے قریب پہنچا تھا اعلیٰ حضرت جلال اور غصے کے عالم میں اس کے گال پر آپ نے تھپڑ مار دیا اور غصے میں تھپڑ مار کے کہتے اب لا رہا ہے پان اتنی دیر سے. اس کے بعد وہ بچہ روتے ہوئے چلا گیا. پان تو لے لیا اعلیٰ حضرت نے پھر پان کھایا. اس کے بعد بیٹھے تو آپ کو احساس ہوا کہ اس میں اس بچے کا کیا قصور تھا جس کو میں نے مارا ہے. حالانکہ بہت علماء کہتے ہیں کہ زور سے تھپڑ نہیں مارا بچے کو جیسے تھپ لگائی جاتی ہے اس انداز میں مارا تھا آپ نے. آپ بے چین ہو گئے. اس کے بعد فرمایا کوئی ہے جو ہمارا ایک کام کر دے. آپ کے خادم کھڑے ہوئے کہا حضور حکم فرمائے. کہا گھر جائیے اور اس بچے کو بلا لائیے. تو وہ خادم گئے اور بچے کو لے آیا. وہ اعلیٰ حضرت کے جو چاہنے والے تھے. اب وہ بچہ ڈرا ڈرا سہما آیا کہ ابھی جب پان دیر سے لایا تھا تو تھپ ماری تھی اب پتہ نہیں کیا کریں گے. بچہ قریب آیا تو آپ فرماتے صاحبزادے ڈرو مت. اس کے بعد گود میں لے لیا گالوں کو پچکارنے لگے. کہا کہ ہم نے آپ کو ناحق مارا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا اللہ کے واسطے ہمیں معاف فرما دیجیے. یہ عاجزی ہے. کون غلام کے بچے وہ بھی نوکر کا بچہ تھا بھائی نوکر کا بچہ کتنا چھوٹی بات ہوگی کون معافی مانگتا ہے. مگر یہ امام کی شان دیکھے آپ یہ عاجزی یہ انکساری. کہتے ہیں صاحبزادے مجھے معاف کر دیجئے. بچے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتا ہے حضور میں تو آپ کے خادم کا خادم ہوں آپ کے خادم کا بیٹا ہوں آپ کا خادم ہوں
آپ کو ہمیں معافی مانگنے کی کیا ضرورت؟ فرمایا نہیں، تمہیں مجھ سے تکلیف پہنچی ہے، تمہیں معاف کر دینا پڑے گا۔ کہا کہ حضور میں نے معاف کیا۔ اعلیٰ فرماتے نہیں، تم نے معاف تو کر دیا، مگر تمہارا معاف کیا ہوا معاف کہاں سے ہوگا؟ اس لیے کہ تم نابالغ ہو، نابالغ کی معافی کا اعتبار نہیں ہے۔ اس کے بعد لاتے ہیں، ایک صندوق تھا آپ کے پاس، اس میں کچھ چلر کچھ نوٹ، وہ پورا صندوق روپیوں کا اس صاحبزادے کے سامنے رکھ دیا۔ فرمایا کہ اس میں سے جو چاہو لے لو تاکہ میرے دل کو کچھ سکون ملے۔ بچے نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ بڑھائے، اور اب بچوں کی عادت ہوتی ہے نوٹ کی اتنی قدر نہیں ہوتی، سکوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بچے نے سکوں کے اوپر ہاتھ مارے، مٹھی میں دو چار جتنے سکے آ گئے وہ رکھ لیے۔ حالت فرماتے کہ تمہارا ہاتھ تو بڑا چھوٹا ہے، اس میں بھلا سکے ہی کتنے آئے ہیں؟ نہیں، اتنے سکوں پر بھی، میں اتنے لینے پر بھی مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ سکے اٹھاتے ہیں، نوٹ اٹھاتے ہیں، اس کی جیب میں ٹھوستے ہیں، اس کے کپڑے میں ڈالتے ہیں، پورے جیبوں میں نوٹ بھر دیے۔ اور اس کے بعد فرماتے صاحبزادے کہو کہ تم مجھ سے راضی ہو گئے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ بچہ روتے ہوئے کہتا حضور میں نے آپ کو پہلے ہی معاف فرما دیا ہے۔ کہتے نہیں، اس کا بدلہ یہی ہے کہ تم ہمارے گال پر جو ہے تماچا رسید کر دو جس طرح ہم نے تمہیں مارا ہے۔ بچے نے رونا شروع کیا۔ اب جب انکار کے تعالیٰ حضرت اس کا ہاتھ پکڑتے اور اپنے گال پر مسلسل لگاتے ہیں، اور کئی بار اس کے ہاتھ کو اپنے گالوں سے مس کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہو کر یہ قصور میرا شاید معاف کر دے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی عاجزی اور انکساری تھی، مگر وقت کا امام اور عاجزی کا عالم یہ تھا۔ اسی طرح آپ عرس پیر و مرشد کے موقع پر تشریف لے جاتے، حضرت سید شاہ اسماعیل حسن میاں ماروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، جو حضرت شاہ برکات اللہ جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد میں ہیں، ان کے صاحب سجادہ تھے، کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی عاجزی کا اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ وقت کے امام ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو کبھی بڑا عالم تصور نہیں کرتے تھے۔ آج کل تو یہ کہ تھوڑا بہت آ گیا تو کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے، تو رم کھا ہو جاتے، مگر اعلیٰ حضرت اتنے بڑے امام ہونے کے بعد بھی عالم کیا تھا؟ اپنے کو بڑا عالم نہیں سمجھتے تھے۔